اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمرینات چل رہی ہیں۔ پہلی تمرین آپ حضرات کو کل پڑھائی تھی فعل مضارع مرفوع کے بیان میں۔ آج ہے تمرین نمبر 2۔ لکھتے ہیں اتمم الجمل الآتیۃ بوضع فعل مضارع مرفوع فی الامکنۃ الخالیہ۔ فی الامکنۃ الخالیہ، مکان معنی جگہ، خالی خالی اردو میں بھی خالی بولا جاتا ہے، اسی مکان کی جمع ہے امکنہ۔ کیا ہے؟ فی الامکنۃ الخالیہ۔ امکنہ جمع ہے اور یہ مؤنث ہے، اسی لیے خالی سے بدل کر کیا ہو گیا؟ خالیہ۔ کیا مطلب ہوگا؟ خالی جگہوں میں، خالی جگہوں میں۔ بوضع فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مرفوع رکھ کر، فعل مضارع مرفوع خالی جگہوں میں فعل مضارع مرفوع رکھ کر اتمم الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پورا کرو، مکمل کرو۔ آنے والے جملوں کو خالی جگہوں میں فعل مضارع مرفوع رکھ کر آنے والے جملوں کو مکمل کرو۔ تو آگے جو دو جملے دیے گئے ہیں ان میں کچھ جگہ خالی چھوڑی گئی ہے، بیاس چھوڑا گیا ہے، اور وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ رکھنا ہے۔ وہی رکھنے کے بعد، اور رکھنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا، فعل مضارع مرفوع رکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو دیکھیں جملہ نمبر 1 ہے الفلاح، آگے ہے القطن۔ کیا رکھیں گے بیچ میں فعل مضارع؟ الفلاح یجنی القطن، کاشتکار روئی کاٹتا ہے، یا یزرع القطن، یہ بھی رکھ سکتے ہیں، کاشتکار روئی کی کھیتی کرتا ہے، یا یسقی القطن، کاشتکار روئی کو پانی دے رہا ہے، سینچ رہا ہے۔ الفلاح یجنی القطن، ٹھیک ہے۔ کئی فعل ایسے ہیں جو یہاں پر سیٹ ہو سکتے ہیں، یبیع القطن، یشتری القطن، وغیرہ وغیرہ۔ الفلاح یجنی القطن، کاشتکار روئی کاٹتا ہے یا کاٹ رہا ہے یا کاٹے گا۔ پھر ہے جملہ نمبر 2 القط، اس کے بعد جگہ خالی ہے فعل مضارع مرفوع کے لیے۔ پھر ہے الفارۃ، کیا لکھیں گے یہاں پر؟ بلی ڈرتی ہے چوہیا سے۔ القط یصید الفارۃ، القط یصید الفارۃ، بلی چوہیا کا شکار کرتی ہے۔ یصید سواد سے ہوگا شکار کرنے کے معنی میں۔ القط یصید الفارۃ، بلی چوہیا کا شکار کرتی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، تاکلو یاکلو بھی لکھ سکتے ہیں، بلی چوہیا کھا رہی ہے۔ یاخذو بھی لکھ سکتے ہیں، بلی چوہیا پکڑ رہی ہے یا پکڑے گی۔ تو یہ جو بھی جملے ہیں ان میں متعدد مضارعوں کو رکھا جا سکتا ہے، یعنی یہ بھی رکھ سکتے ہیں، وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ مضارع کے کئی فعل ایسے ہوں گے جو سیٹ ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ہوگا وہاں سیٹ۔ دیکھیں پھر مثال نمبر 3 ہے الحلاق، پھر ہے الشعرہ۔ الحلاق معنی ہوتا ہے حلق کرنے والا، ٹکلا کرنے والا۔ کیا؟ گنج کرنے والا۔ گنج تو دیکھی ہوگی، گنجی۔ اچھا اچھا اچھا، چلو الحلاق معنی نائی، الحلاق معنی، تو یہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں الحلاق یحلق الشعر۔ الحلاق معنی مونڈنے والا، اور یحلق فعل مضارع ہے، مونڈتا ہے۔ الحلاق یحلق الشعر، اسی سے حلاق۔ الحلاق یحلق الشعر، نائی بال مونڈتا ہے، کاٹنا نہیں، کاٹنے کے لیے آتا ہے یقصر، مونڈنا۔
الحلاق یحلق الشعر، نائی بال مونڈ رہا ہے، نائی پھر ہے مثال نمبر 4 التاجرو، پھر آگے ہے البنو لکھا ہے یہاں ہماری کتاب میں جو ہمارے سامنے ہے البنا، اچھا ہاں ٹھیک ہے مفعول بہ بنے گا لیکن با پہ پیش ہے، لیکن ہوتا ہے با پر زیر، یہ البن ہے، کیا ہے البن کا معنی ہوتا ہے چربی، پیچھے ہم نے پڑھایا ہے یہ لفظ، البنو معنی چربی، اور جو اللبن ہوتا ہے وہ ڈبل لام کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اللبن میں لام ڈبل لکھا جاتا ہے، تو البنا ہے یہ، کیا معنی ہوگا چربی۔ التاجر یبیع البنا، التاجر یبیع البنا، تاجر چربی بیچ رہا ہے، تاجر چربی بیچ رہا ہے۔ پھر مثال نمبر اور جملہ نمبر 5 ہے المرأۃ، پھر بیاض ہے یعنی جگہ خالی ہے، اس کے بعد الجرۃ، المرأہ مانے عورت، اور الجرۃ کا معنی ہوتا ہے مٹی کا گھڑا، مٹی کا گھڑا، تو آپ کہہ سکتے ہیں المرأۃ تملأ الجرۃ، ملأ یملأ کا معنی ہوتا ہے بھرنا، المرأۃ تملأ الجرۃ، عورت گھڑا بھر رہی ہے، عورت گھڑا بھر رہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی، یعنی پانی سے گھڑا بھر رہی ہے۔ پھر جملہ نمبر 6 ہے العوض، عوض کا معنی ہوتا ہے بطخ، کیا ہوتا ہے بدخ، بطخ، العوض، پھر آگے ہے فی النحر، جگہ خالی ہے بیچ میں، تو آپ لکھ لیجئے یسبح العوض یسبح فی النحر، بطخ نہر میں تیر رہی ہے یا تیرتی ہے۔ پھر جملہ نمبر 7 ہے البستانی، البستانی جگہ خالی ہے، اس کے بعد ہے الشجر، درخت، تو آپ یہاں لے لیجئے یسقی، البستانی یسقی الشجر، یسقی، سقا یسقی مانے پانی دینا، پانی ڈالنا، مالی درخت میں پودے میں پانی ڈال رہا ہے، البستانی یسقی الشجر، مالی درخت میں پانی ڈال رہا ہے یا درخت کو پانی دے رہا ہے۔ پھر ہے جملہ نمبر 8 الولد، پھر جگہ خالی ہے، پھر ہے المصباح، ولد مانے لڑکا، المصباح مانے چراغ، تو یہاں پر رکھ لیجئے آپ یونیرو یا یضیء، الولد یونیر المصباح یا یضیء المصباح، الولد یضیء یضیء ضاد سے کلما اضاء لہم جو ہے، الولد یضیء المصباح، لڑکا چراغ روشن کر رہا ہے، لڑکا چراغ روشن کر رہا ہے یا کرے گا، تو مضارع کا ترجمہ حال والا بھی ہوتا ہے اور مستقبل والا بھی ہوتا ہے، دونوں کر سکتے ہیں۔ پھر جملہ نمبر 9 ہے، اس میں ہے الخادم، خادم مانے خادم نوکر، پھر جگہ خالی ہے، اس کے بعد ہے المائدہ، المائدہ کا معنی ہوتا ہے دسترخوان، کیا ہوتا ہے، تو بیچ میں آپ رکھ دیجئے یبسط، الخادم یبسط المائدہ، یبسط کا معنی بچھا رہا ہے یا بچھائے گا، الخادم یبسط المائدہ، خادم دسترخوان بچھائے گا، خادم دسترخوان بچھائے گا۔ پھر جملہ نمبر 10 ہے البنتو، پھر جگہ خالی ہے، اس کے بعد ہے الوردتا، تو آپ یہاں پر بیچ میں رکھ دیجئے البنتو، قطفہ کا معنی ہوتا ہے توڑنا، تقطف، البنت مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، البنتو تقطف الوردتا، لڑکی گلاب کا پھول توڑ رہی ہے یا توڑے گی، البنتو تقطف الوردتا۔ تو یہ تمرین نمبر 2 مکمل ہو گئی۔ پھر ہے تمرین نمبر 3، دیکھیں اس میں لکھتے ہیں کون 5 جمل، 5 ایسے جملے بنائیے تبتدئ کل واحدۃ منها بفعل مضارع مرفوع، کہ ان میں سے ہر ایک فعل مضارع مرفوع سے شروع ہو رہا ہو۔ 5 ایسے جملے بنائیے کہ ان میں سے ہر ایک فعل مضارع مرفوع سے شروع ہو رہا ہو، تو آپ اس طریقے کے 5 نہیں، شاید کوشش کریں تو 50 جملے بھی بنا سکتے ہیں، شروع میں فعل مضارع رکھ دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کہہ سکتے ہیں
یأکل الرجل مرد کھا رہا ہے یا کھائے گا. یعدل الملک بادشاہ انصاف کرتا ہے یا کر رہا ہے یا کرے گا. عدل سے ہے. یعدل الملک، الملک مانے بادشاہ، بادشاہ انصاف کر رہا ہے یا کرتا ہے. یدرس الاستاذ استاذ پڑھا رہے ہیں. یدرس الاستاذ استاذ یا درس دے رہے ہیں. اور کتنے جملے بنا سکتے ہیں یہاں. یحرس الکلب کتا حفاظت کر رہا ہے یا پہرا دے رہا ہے. کتا پہرا دینے میں بھی تو حفاظت ہی کرنا ہے. کتا حفاظت کر رہا ہے یا کہیں پہرا دے رہا ہے. حارس کا معنی پہرے دار ہوتا ہے، گارڈ. تخاف الفارت چویا ڈرتی ہے یا ڈر رہی ہے. یا یجیو زید زید آ رہا ہے. یذهب بکر بکر جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے جملے آپ بنا سکتے ہیں. یہ 5-7 جملے ہم نے بطور مثال ذکر کر دیے ہیں. پھر دیکھیں یہی تمرین نمبر 3 ہے، اس میں نمبر 2 ہے. کون 5 جمل 5 ایسے جملے بنائیے یتوسط کل منہا فعل مضارع مرفوع کہ ان سب کے بیچ میں فعل مضارع مرفوع ہو. 5 جملے بنانا ہے اور ہر جملے کے بیچ میں فعل مضارع ہو. ہر جملے کے بیچ میں فعل مضارع ہو. اس پر تھوڑی سی توجہ دینا پڑے گی. آپ کہہ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں التلمیذ یقرأ القرآن. التلمیذ تو دیکھو فعل مضارع بیچ میں ہے. بات صحیح ہے بالکل. پہلے کیا ہے فعل مضارع سے، اور بعد میں مضارع کے بعد میں ہاں. تو التلمیذ یقرأ القرآن یہ ایک جملہ ہو گیا. دوسرا الولد یصلی الصلاۃ. الولد یصلی الصلاۃ لڑکا نماز پڑھ رہا ہے. تو یہاں پر فعل مضارع یصلی ہے، اس سے پہلے الولد ہے اور یصلی کے بعد کیا ہے الصلاۃ. تو یہ بھی بیچ میں آ گیا. پھر آپ کہیں گے التاجر یبیع البن. اسی کو لے لو چربی کو. التاجر اچھا یہ تو مثال اسی میں ہے. یبیع القطن بنا دینا، ٹھیک ہے، یا کچھ اور بیچ دینا جو چاہو. یبیع الشاۃ بکری بیچ رہا ہے. یا الرجل یشتری الجاموس مرد بھینس خرید رہا ہے. مرد بھینس خرید رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ بھی جملہ ہو گیا چونکہ یبیع بیچ میں ہے، اس کے آگے پیچھے 2 اسم ہیں. پھر ہے الفلاح یجنی القطن. یہ بھی اسی کا جملہ ہے. تو اس کو بدل دو الفلاح یحصد القمح. کاشتکار گیہوں کاٹ رہا ہے. یحصد صاد سے ہوگا. الفلاح یحصد القمح کاشتکار گیہوں کاٹ رہا ہے. پھر اور بنا لیں البنت تنظف البیت. البنت تنظف البیت لڑکی گھر کو صاف ستھرا کر رہی ہے یا گھر کی صفائی کر رہی ہے. تو اس طریقے کے آپ کو 5 جملے بنانا ہے جن میں فعل مضارع بیچ میں ہوگا. یہ بطور مثال ہم نے کچھ جملے ذکر کر دیے ہیں. پھر دیکھیں تمرین نمبر 4 ہے. تمرین نمبر 4 ہے. دیکھیں لکھتے ہیں عین الافعال المضارعة المرفوعة والمنصوبة والمجزومة في العبارة الآتية. عین الافعال المضارعة المرفوعة. عین متعین کرو. الافعال المضارعہ فعل مضارع کو یا مضارع کے فعلوں کو. کون سا مضارع؟ المرفوعة جو مرفوع ہو، والمنصوبة اور جو منصوب ہو، والمجزومة اور جو مجزوم ہو. فی العبارۃ الآتیہ آنے والی عبارت میں. یعنی آنے والی عبارت میں فعل مضارع مرفوع کو اور منصوب کو اور مجزوم کو متعین کرو. جو عبارت آ رہی ہے اس میں مضارع کے صیغے ہیں، لیکن اس میں بعض صیغے وہ ہیں جو مرفوع ہیں، بعض منصوب ہیں اور بعض مجزوم ہیں.
ان صیغوں کو متعین کرنا ہے، بتانا ہے کہ کون سا فعل مضارع مرفوع ہے اور کون سا منصوب ہے اور کون سا مجزوم ہے، کس پر جزم ہے۔ تو دیکھیں عبارت سامنے ہے، یحرس الفلاح ارضہ قبل زرعہا کی تتشقق۔ یحرس الفلاح، کاشتکار جوتتا ہے، ارضہ اپنی زمین کو، ارض مانے زمین، پھر اضافت کر دی، ارضہ اپنی زمین کو، کاشتکار اپنی زمین کو جوتتا ہے یا جوت رہا ہے، جوتتا ہے، قبل زرعہا، اس کو بونے سے پہلے، کاشتکار اپنی زمین کو جوتتا ہے اسے یا اس میں کاشت کرنے سے پہلے، کاشتکار اپنی زمین کو جوتتا ہے اس میں کاشت کرنے سے پہلے، کئی تتشقق، تاکہ وہ شق ہو جائے یعنی کھل جائے، کئی تتشقق، تاکہ وہ کھل جائے۔ ترجمہ کرو ایک بار، بولو۔ کیا کھل جائے؟ زمین کھل جائے۔ زمین کا سسٹم یہ ہے، زمین کو اندر تک جب کھودا اور جوتا جاتا ہے نا گہرائی کے ساتھ تو کھل جاتی ہے، اس پہ دھوپ بھی لگتی ہے، اور پھر جب ہوا چلتی ہے تو اس پہ بھی ہوا لگتی ہے۔ جب گہری جتی ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ہوا بھی ملتی ہے، دھوپ بھی ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر طاقت بڑھ جاتی ہے اور پیداوار اچھی ہوتی ہے، پیداوار۔ اور اگر زمین کو جوتا نہ جائے، ایسے ہی بند پڑی رہے تو اندر کی طاقت اس کے کم ہو جاتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کی پیداوار گھٹ جاتی ہے، پیداوار بہت کم ہوگی۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لینا، پوٹ ہوتے ہیں جن میں پیڑ پودے لگاتے نہیں، گملے، وہ وہیں رکھے رہتے ہیں، رکھے اس کی مٹی جم جاتی ہے، ہارڈ ہو جاتی ہے، ہوا نہیں لگتی ہے، کھولا نہیں جاتا ہے تو ان میں پودے اچھے سے نہیں ہو پاتے ہیں۔ اور کھیتوں میں ہوتا ہے، نرایا جاتا ہے، کھودا جاتا ہے کھیتیوں کو۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، گاؤں دیہات کے ہو تو پھر وہ کھیتیاں تیزی کے ساتھ بڑھتی ہیں، تو زمین کو کھودنا پڑتا ہے تاکہ ہوا بھی پہنچے، پانی بھی پہنچے، دھوپ بھی لگے۔ تو کاشتکار اپنی زمین کو جوتتا ہے اس میں کاشت کرنے سے پہلے تاکہ زمین کھل جائے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلِكَيْ يَدْخُلَ الْمَاءُ وَالْهَوَاءُ فِي بَاطِنِهَا، وَلِكَيْ، اور تاکہ، يَدْخُلَ الْمَاءُ، پانی داخل ہو، وَالْهَوَاءُ، اور ہوا، فی باطنها، اس کے اندر، اور تاکہ اس کے اندر پانی اور ہوا داخل ہو۔ جب وہ اس کو جوت دے گا، کھول دے گا گہرائی تک، تبھی اس میں پانی بھی آسانی سے جائے گا اور ہوا بھی اسے ملے گی۔ وَلِكَيْ يَدْخُلَ الْمَاءُ وَالْهَوَاءُ فِي بَاطِنِهَا، اور تاکہ اس کے اندر پانی اور ہوا داخل ہو۔ وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جب وہ یہ نہ کرے، وَإِذَا، اور جب، لم يفعل، وہ نہ کرے، ذَلِكَ، وہ ذَلِكَ ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ وہ بھی ہوتا ہے، اور ذَلِكَ یہ بھی ہوتا ہے ترجمہ۔ اور جب وہ یہ نہ کرے یا وہ نہ کرے، یہ کہو یا وہ کہو، مراد یہی ہے زمین کو جوتنا۔ اور جب وہ یہ کام نہ کرے یعنی زمین کو نہ جوتے، فَإِنَّ الْمَاءَ يَقِفُ عَلَى سَطْحِهَا، فَإِنَّ الْمَاءَ، تو پانی، یقف، ٹھہر جائے گا، علی سطحہا، اس کے اوپر، تو پانی اس کے اوپر رکا رہے گا۔ وَيَمُرُّ الْهَوَاءُ، اور ہوا گزر جائے گی، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُذَ إِلَى أَعْمَاقِهَا، اس کی گہرائیوں میں داخل ہوئے بغیر۔ نفذ، ينفذ کا معنی ہوتا ہے نفوذ کرنا، سرایت کرنا، داخل ہو جانا، گھس جانا۔ من غیر، غیر لگ گیا، من غیر ان ينفذ الى اعماقها، العمق معنی گہرائی، اسی کی جمع اعماق، اس کی گہرائیوں میں داخل ہوئے بغیر۔ وَيَمُرُّ الْهَوَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُذَ إِلَى أَعْمَاقِهَا، اور ہوا اس کی گہرائیوں میں داخل ہوئے بغیر گزر جائے گی، پانی اوپر ٹھہرا رہے گا، ہوا گہرائیوں میں داخل ہوگی نہیں، تو کیا ہوگا؟ وَبِذَلِكَ تَقِلُّ غَلَّتُهَا، اور اس کی وجہ سے اس کی پیداوار، اس کا غلہ کم ہو جائے گا۔ وَبِذَلِكَ، اور اس وجہ سے، تقل، قلیل ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، غلتها، اس کا غلہ۔ غلہ تو سبھی سمجھتے ہوں گے، پیداوار کو غلہ کہا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے اس کا غلہ یا اس کی پیداوار کم ہو جائے گی۔ وَيَذْهَبُ تَعْبُ الْعَامِلِينَ فِيهَا سُدًى، وَيَذْهَبُ، اور چلی جائے گی، تعب العاملین، عاملین کام کرنے والے، تعب تھکن، محنت،
تعب العاملین کام کرنے والوں کی محنت، اور چلی جائے گی کام کرنے والوں کی محنت فیہا اس میں، اور اس میں کام کرنے والوں کی محنت سدا بیکار، اور اس میں کام کرنے والوں کی محنت بیکار چلی جائے گی، یعنی اس زمین میں کام کرنے والوں کی محنت پیداوار ہوگی نہیں صحیح سے۔ وَيَذْهَبُ تَعَبُ الْعَامِلِينَ فِيهَا سُدًى، اور اس میں کام کرنے والوں کی محنت بیکار چلی جائے گی۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب مین مقصد پر آ جائیے، یہ تو ترجمہ ہم کرا رہے تھے۔ کیا کرنا ہے کہ آنے والی عبارت میں جو فعل مضارع مرفوع ہیں یا منصوب ہیں یا مجزوم ہیں ان کو متعین کرنا ہے۔ بتائیے، یحرس الفلاح ارضہ قبل زرعها کی تشقق، اس میں کتنے فعل مضارع ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ کیا ہے؟ مرفوع ہے منصوب؟ مرفوع ہے۔ سبب رفع کا؟ دوسرا فعل مضارع کیا ہے؟ تتا، یہ منصوب ہے مفتوح مجرور کیا ہے؟ منصوب مفتوح تو ایک ہی بات ہوگی، منصوب ہے کیوں؟ کئی کی وجہ سے۔ پھر آگے ہے وَلِكَيْ يَدْخُلَ الْمَاءُ وَالْهَوَاءُ فِي بَاطِنِهَا، اس جملے میں کتنے مضارع ہیں؟ کون سا ہے؟ کیا ہے؟ یہ مرفوع ہے علی کیا؟ تو یدخلا پڑھو، منصوب ہے تو منصوب ہے، کس وجہ سے منصوب ہے؟ کئی کی وجہ سے۔ پھر آگے وَإِذَا لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اس میں کتنے فعل مضارع ہیں؟ کیا ہے وہ؟ ہے کیا وہ؟ یفعل، کیا ہے یہ؟ مجزوم ہے، کیوں مجزوم ہے؟ لم کی وجہ سے۔ پھر آگے دیکھیں فَإِنَّ الْمَاءَ يَقِفُ عَلَى سَطْحِهَا، اس میں کتنے فعل مضارع ہیں؟ کون سا ہے وہ؟ یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجزوم؟ وجہ کیا ہے رفع کی؟ وَيَمُرُّ الْهَوَاءُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُذَ إِلَىٰ أَعْمَاقِهَا، اس جملے میں کتنے فعل مضارع ہیں؟ کون کون سے؟ پہلا اور دوسرا؟ تو پہلا والا کیا مرفوع ہے منصوب ہے مجزوم؟ کیوں؟ اور دوسرا مضارع کس وجہ سے؟ وَبِذَلِكَ تَقِلُّ غَلَّتُهَا، اس میں کتنے مضارع ہیں؟ کون سا؟ کیا ہے؟ منصوب ہے مجزوم؟ کیوں؟ وَيَذْهَبُ تَعَبُّ الْعَامِلِينَ فِيهَا سُدًى، اس میں کتنے ہیں؟ کیا ہے؟ یذهب، مرفوع ہے منصوب ہے یا مجزوم؟ کیوں مرفوع ہے؟ ناصب و جازم سے خالی ہے، ٹھیک ہے۔